بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے شوہر کے ذمہ بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے دوسروں تک شیئر لازمی کیجیے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم خود کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی کھلاؤ، خود پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، ان کے چہرے پر مت مارو، انہیں برا بلا نہ کہو، اور اگر کوئی ناراضگی کی بات ہو جائے تو انہیں گھر سے باہر مت نکالو۔ اپنی بیوی کے ساتھ دوستی اور رحم کا رشتہ رکھو، بیوی کو سراہو، اس کا اعتماد بڑھے گا، لیکن اگر ہر وقت اس میں عیب نکالو گے تو اس کو کھوکھلا کر دو گے۔ وہ ٹیڑھی پسلی سے نکلی ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش میں لگو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمرو بن عاص نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے۔ اپنی بیوی سے محبت بڑھاتے جانا شوہر کے تقوی میں ترقی کی دلیل ہے۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی اپنی بیوی کے ساتھ گالی گلوچ اور برے لہجے سے مت پیش آؤ۔ جتنا ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کریں، کیونکہ عورت فطری اعتبار سے نرم ہوتی ہے، اور اس کو جس سانچے میں آپ ڈالو گے وہ ڈل جائے گی۔ اور اپنی بیوی کو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ اگر آپ اس کو ہر وقت نظر انداز کرنے میں لگ جائیں گے تو ایسا کرنے سے وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور کوشش کریں کہ اپنی بیوی کے وقار اور عزت کا پورا خیال رکھیں، اور بیوی کی عزت پر کسی کو انگلی بھی اٹھانے مت دیں، کیونکہ ایک اچھا شوہر ہمیشہ اپنی بیوی کی عزت نفس اور وقار کا خیال رکھتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھا ہے۔ اپنی بیوی کا صحیح بات پر ضرور دفاع کیا کریں اور اس کا ساتھ ہمیشہ دیا کریں، اس سے کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ بیوی کی عزت پر انگلی بھی اٹھا سکے۔ جب تم اپنی بیوی کو پیار کی مار مارو گے تو دیکھنا وہ تمہاری زندگی کو جنت بنا دے گی، وہ تمہاری زندگی میں راحتیں پیدا کر دے گی۔ اپنی بیوی کے خرچ کا باعزت بندوبست کیا کریں۔ ایک اچھے شوہر کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ اس طریقے سے بیوی کو جیب خرچ دیا کرے کہ اسے اپنی جائز ضرورت کے لیے پریشان نہ ہونا پڑے، اور اس کو اختیار دیں کہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کر سکے اور اس سے حساب و کتاب نہ لیا جائے۔ اپنی بیوی کو بیماری میں اس کی مدد کر دیا کریں، اس کا گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کریں، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نبوی میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے، وہ گھر کے کاموں میں حصہ لیتے تھے۔ شوہر جو خود کھلائے وہی اپنی بیوی کو بھی کھلائے، جو وہ خود پہنے وہ اپنی بیوی کو بھی پہنائے۔ بیوی کو اس کے میکے جانے سے کبھی بھی نہ روکا جائے، کیونکہ یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک عورت کو بہترین متاع قرار دیا ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بیوہ کو غلام کی طرح نہ مارے، کیونکہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اول تو اس کو مارے پھر آخری دن سے اس کے ساتھ مباشرت کرے۔ اپنی بیوی کی بڑی سے بڑی غلطی پر بھی اس کے ساتھ کبھی بھی غصے کے ساتھ پیش مت آئیں، بلکہ غصہ ٹھنڈے ہونے پر اس کو پیار سے سمجھائیں تو وہ سمجھ جائے گی، اور آپ کی ایسا کرنے سے وہ فرمانبردار ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ اپنی بیوی کو بچوں کے سامنے کبھی بھی نہ ڈانٹیں، ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہ آئیں۔ ایسا کرنے سے بچوں پر بہت ہی غلط اور برا اثر پڑے گا۔ بغیر کسی بڑے جرم کے بیوی کو کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکالیں، اور نہ ہی شدید مجبوری کے بغیر بیوی کو طلاق دیں۔ اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات کا مکمل خیال رکھیں۔ ماں، بہن اور بیوی کا احترام کریں۔ ہر ایک کے حقوق اپنی جگہ ہیں۔ کسی ایک فریق کی بات سن کر دوسرے کو بے عزت کبھی نہ کریں، بلکہ پوری بات جان کر انصاف سے کام لیا کریں، اور ہر حال میں احتیاط کا دامن تھامے رکھیں۔ یہی بات تمہیں پرہیزگاری میں شمار کرے گی۔ اپنی بیوی کو کبھی ایسی محفل میں جانے سے نہ روکا جائے جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، کیونکہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے ذکر والی محفل سے اس کو روکو گے تو ایسا کرنے سے اللہ بھی ناراض ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھتے ہیں۔
پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک بیوی کی قدر و قیمت کا اندازہ تب ہی ہوگا جب آپ اس کو ایک ماہ کے لیے میکے بھیج دیں، اور گھر میں کھانا پکانے کے لیے ایک خانسامہ کو رکھ لیجئے، گھر میں صفائی کے لیے ایک ملازمہ اور کپڑے دھونے کے لیے دھوبی کو رکھ لیں، بچوں کی نگہداشت کے لیے ایک دائی رکھ لیں۔ ان تمام ملازمین کی فوج کے باوجود گھر کا نظام ایسے نہیں چلے گا جیسا ایک بیوی چلا سکتی ہے۔ اپنی بیویوں کی ہمیشہ قدر کریں، ہمیشہ ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ پیار اور محبت کا رویہ قائم رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجیے گا اور اسے دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔